میں سمجھتی ہوں جو آپ لوگوں نے آپ مجھے بتائیں، آپ کو غزہ کی پٹی پہ بھیجا گیا تھا؟ جمیل، آپ کو فلسطین بھیجا گیا تھا؟ آپ کو مقبوضہ کشمیر بھیجا گیا تھا؟ آپ لوگ برہان سے لے کر پشاور سے لے کر اسلام آباد میں مجھے کوئی ایک جگہ بتا دے جو پاکستانی کے لیے اس وقت محفوظ ہو۔ میں سمجھتی ہوں جو آپ لوگوں نے آپ مجھے بتائیں، آپ کو غزہ کی پٹی پہ بھیجا گیا تھا؟ جمیل، آپ کو فلسطین بھیجا گیا تھا؟ آپ کو مقبوضہ کشمیر بھیجا گیا تھا؟ آپ لوگ برہان سے لے کر پشاور سے لے کر اسلام آباد میں مجھے کوئی ایک جگہ بتا دے جو پاکستانی کے لیے اس وقت محفوظ ہو۔ سابق وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی اور پاکستان تحریک انصاف کی سینئر خاتون رہنما زرتاج گل وزیر صاحبہ کو پروگرام کے اس حصے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ تشریف لائیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلا سوال میرا آپ سے، یہ جو 25 مئی کو ہوا آپ لوگوں کے ساتھ، یہ کیا سیڈ سٹیٹ آف افیئرز نہیں تھا کہ خواتین، بچوں اور صحافیوں کے یہ دیکھے بغیر کہ وہ کس جینڈر سے ہیں، کس ایریا سے ہیں، کہاں پر موجود ہیں، ان کو اسٹریٹ شیل فائر کیے گئے؟ تھینک یو جمیل، تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ 25 مئی سے 20 گھنٹے تک قوم نے یہ دیکھا کہ جو ریاستی دہشت گردی ہوئی، جس طریقے سے بربریت ہوئی، جس طریقے سے ظلم ہوئی، ثابت ہو گیا کہ امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ ظلم کے اوپر پلتی ہے، غنڈہ گردی کے اوپر پلتی ہے، دہشت گردی کے اوپر پلتی ہے۔ ان کے منہ کو خون لگا ہوا ہے، یہ قتل و غارت چاہتا ہے، قتل و غارت ان کا خاصا ہے۔ وہ مناظر جو اس قوم نے کبھی بھی نہیں دیکھے تھے، وہ دنیا نے دیکھے کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی گئی، نہتے لوگوں کے اوپر گولیاں چلائی گئی، ایسی شیلنگ کی گئی کہ کسی کو سانس نہیں آتا تھا، کسی کو دکھائی کچھ نہیں دیتا تھا، بے حرمتی کی گئی۔ میں سمجھتی ہوں کہ مقبوضہ کشمیر میں جو مودی کی سرکار کرتی ہے، جس طرح خواتین کو ہراساں کرتی ہے، فیملیز کو اٹھا لیتی ہے، بربریت کرتی ہے، ظلم کرتی ہے، سیدھی گولیاں مارتی ہے، یا پھر جو اسرائیل کی حکومت جو ہے جو فلسطین میں کرتی ہے، وہی مناظر جو ہے اسلام آباد میں 25 مئی کو اس غنڈہ گرد حکومت نے، اس امپورٹڈ حکومت نے ریاستی دہشت گردی عوام کے خلاف استعمال کی۔ یہ ثابت ہو گئی ہے، یہ اب ایک حقیقت تسلیم ہو گئی ہے دنیا کے سامنے کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے، یہ جب بھی آئے گی اس ملک میں خواتین کا جینا حرام ہو جائے گا۔ اس ملک میں خواتین کے لیے جگہ محفوظ نہیں ہوگی، یہ ملک محفوظ نہیں رہے گا۔ اور افسوس کی بات یہ جمیل کہ جنہوں نے پاکستان کے وقار کو بلند کیا، جنہوں نے پاکستان کا جھنڈا اٹھایا، نہتے شہری، صرف پی ٹی آئی کے ٹائیگر اور ٹائیگریسز نہیں، عام لوگ تھے، عام لوگ سپورٹر تھے، عام لوگ سپورٹر جو پاکستان کی سالمیت کی خاطر آئے تھے، جو سازش کے خلاف آئے تھے، جو امریکی سازش کے خلاف آئے تھے، جو پاکستان کی فورن پالیسی، جو آزاد خارجہ پالیسی چاہتے تھے، جو چاہتے تھے کہ ایبسولوٹلی ناٹ کہا جائے کہ ہمارے بچوں کو آپ ڈرون اٹیک میں شہید نہ کریں، ہم پرائی جنگ میں نہیں کودیں گے، اس کی سزا جنہوں نے وقار بلند کیا، جو پاکستان کا جھنڈا اٹھائے کھڑے ہوئے تھے، وہ پاکستانی، اس کو یونیفارم کے اندر لوگے ہوئے پولیس نے اس بربریت کا، غنڈہ گردی کا نشانہ بنایا، املاک کو نقصان بچایا۔ 2000 سے زیادہ گھروں کے اندر انہوں نے ریڈ کیا، اور جن کی کہانی میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو بوتلیں بھی ماری گئی ہیں پولیس کی جانب سے، رینجرز کی جانب سے، پولیس کی جانب سے جمیل املاک تو توڑے گئے۔ جو غریب ریڑی والا کھڑا تھا، جو وہاں پہ کوئی شربت بیچ رہا تھا یا کوئی بوتلیں بیچ رہا تھا، اس کے شیشے بوتلیں اٹھا کے ہمارے سروں کے اوپر ماری گئی۔ جب اس سے دل نہیں بھرا، جب شیلنگ سے دل نہیں بھرا، کیونکہ لوگوں کے حوصلے تو نہیں ٹوٹے، لوگ بکھر جاتے تھے، پھر دوبارہ واپس آ جاتے تھے میدان میں۔ اس طرح کی شیلنگ ہم نے کبھی مقبوضہ کشمیر میں، فلسطین میں، انہوں نے مقبوضہ فلسطین، مقبوضہ کشمیر اسلام آباد کو، اس دن پاکستان کو انہوں نے بنا دیا تھا۔ اس رانا ثناء اللہ جنہوں نے 28 قتل کیے تھے عابد شیر علی کے والد کے بقول، یا جو امپورٹڈ کرائم منسٹر ہے جو عابد باکسر کہتا ہے کہ میں نے 450 قتل ماورائے عدالت شہباز شریف کے کہنے پہ کیے، جنہوں نے ماڈل ٹاؤن کا سانیہ کیا، یہی خون خرابہ انہوں نے اس دن کیا، اور یہ اس کو بڑھانا چاہتے تھے۔ پھر جب اس سے بھی پولیس کا دل نہیں بھرا، پتہ نہیں وہ کس سے ان سے جو حکم لے رہے تھے، کیا ان کے دل میں اتنی تکلیف تھی کہ جھنڈا اٹھانے والے، پاکستان کے جھنڈا اٹھانے والے کو، حالانکہ جھنڈا اٹھانے والے کی حفاظت تو انہوں نے کرنی تھی، انہوں نے ان کو پر ڈنڈے برسائے، ان کو مارا پیٹا، سیدھی خواتین کے اوپر جو ہے وہ پستول تانے گئے، 5 لوگوں کو ہمارے شہید کیا گیا، 5 لوگوں کو شہید کیا گیا، ہم سر کے اوپر بوتلیں ماری گئی، پھینکی گئی۔ جب وہاں سے دل نہیں پڑے نا رات کو، مارنے والے کون تھے؟ خواتین تھیں یا مرد حضرات؟ نہیں، مرد حضرات تھے، کوئی عورت پولیس والی نہیں تھی۔ وہ ہمارے لبرل حضرات کہاں ہیں جن کو خواتین کی ہمیشہ رسپیکٹ کا بڑا خیال رہتا ہے؟ نہیں، وہ کیوں نہیں تو بول رہے؟ نیپال چلے گئے ہیں، وہ لمبی تانس ہو کے جو ہے وہ چلے گئے ہیں۔ ہیومن رائٹس کی وائلیشن پاکستان میں ہوئی، آزادی رہی، صحافی وہاں پہ کھڑے تھے، وہ مار کھا رہے تھے۔ مجھے لگے ہیں میں بول نیوز کی، آپ میری وہ ویڈیو دکھائے مجھے، بول نیوز والے جب مجھے پولیس والے، جب میں پہلا G9 کے پاس ناکہ کلیئر کر رہی تھی، تو جب مجھے شیلنگ ہو رہی تھی، جب ان کو کہا، ان کو سوچا کہ یہ تو اس کا حوصلہ نہیں ٹوٹ رہا،
تو انہوں نے مجھے بول نیوز والی گاڑی تھی, کیونکہ انہوں نے کہا ہمارے سائٹ پہ کھڑی ہو جائے, شیلٹر لے لیں, کیونکہ وہ سیدھی شیشے کی بوتلیں, جس غریب کی ریڈی کھڑی تھی وہ شیشے کی بوتلیں مارے تھے. رات کو 2 بجے جب اس سے بھی ان کے دل کو تسلی نہیں ہوئی تو بختر بند گاڑی آتی تھی لوگوں کے اوپر اور گاڑیوں کے اوپر چڑھاتی تھی تاکہ پیچھے پسپا ہو جائے. ہم کیا کرنے آئے تھے؟ کیا آپ کے ہاتھوں میں گنز تھیں یا ڈنڈے تھے, کیا تھا ہمارے ہاتھ میں؟ تو ہم تو صرف پاکستان کا نعرہ لگا رہے تھے. فیملیز آئی ہوئی تھی وہاں, تو بچے آئے ہوئے تھے, ان کے جو بچے ہیں ان کا حساب, جو خواتین کی بے حرمتی کی گئی, بوڑھی خواتین کے, میرا تو خیال ہے کہ ظلم کی انتہا ہو گئی. جمیل یقین کریں آپ وہاں پہ کھڑے تھے, یا عمران ریاض وہاں پہ کھڑا تھا, یا پھر ARY کے کھڑے تھے, ارشد شریف لوگ کھڑے تھے. میں سمجھتی ہوں جو آپ لوگوں نے, آپ مجھے بتائیں آپ کو غزہ کی پٹی پہ بھیجا گیا تھا؟ جمیل آپ کو فلسطین بھیجا گیا تھا؟ آپ کو مقبوضہ کشمیر بھیجا گیا تھا؟ آپ لوگ برہان سے لے کر پشاور سے لے کر اسلام آباد میں مجھے کوئی ایک جگہ بتا دے جو پاکستانی کے لیے اس وقت محفوظ ہو. کوئی ایک خاتون کی بے حرمتی نہ کی گئی. سیدھی سیدھی گولیاں مارے جا رہے تھے, سیدھی سیدھی شیلنگ کر رہے تھے, سانس وہاں پہ نہیں آتی تھی, کسی کے پاس وارنٹ نہیں تھا, کسی کے پاس گرفتاری تھی, چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا. کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح مادر ملت کو PMLN کے جو لیڈران کے والدین نے جس طریقے سے گالیاں دی ایک ڈکٹیٹر کے مقابلے میں, اس کے پاس علامہ اقبال کا جس نے تصور دیا بانی پاکستان میں سے جن کے ساتھ تھے, جنہوں نے تصور پاکستان کا پیش کیا, ان کی بہو کو گھر میں ہراس کیا گیا, ان کے گھر کے اوپر, جسٹس ناصر کے گھر کے اوپر چادر اور چار دیواری کے اوپر جو ہے وہ پامال کیا گیا. وہ محفوظ نہیں ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد کو جو ایک کینسر پیشنٹ ہے, جو منسٹر رہی ہے, جس طریقے سے اس کو مرد پولیس والوں نے گھسیٹا, مارا, چوٹی سے پکڑ گیا اور اس کی گاڑی توڑی. یہ کس نے اجازت دی تھی؟ یا آپ لوگ اس کو کور کرتے رہے نا جمیل, آپ لوگ فیلڈ میں تھے. تو میں صرف آپ سے سوال کرتی ہوں کہ جمیل آپ لوگ یا عمران ریاض یا ارشد شریف, یہ سارے آپ لوگ مقبوضہ کشمیر گئے ہوئے تھے, غزہ کی پٹی پہ گئے ہوئے تھے, اس سے برا حال تھا. مجھے تو یہ ڈر ہے کہ ایک دن فلسطین والے اور مقبوضہ کشمیر والے مقبوضہ پاکستان والوں سے میرا خیال ہے کہ وہ کریں گے, اظہار ہمدردی کمپیریزن کریں گے کہ دیکھیں وہاں پہ بھی یہی حال ہے. کیونکہ یہ تو سٹیٹ تھی, سٹیٹ کو یرغمال بنایا گیا, ریاستی دہشت گردی کی گئی. آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے انسٹیٹیوشنز کو, اداروں کو, تمام کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشنز کو اس موقع پر خاموشی نہیں رکھنی چاہیے تھی, بولنا چاہیے تھا؟ خاموشی بھی نہیں رکھنی چاہیے تھی, بولنا بھی چاہیے تھا, سو موٹا ایکشن بھی آنے چاہیے تھے. اور پولیس کے جو لوگ یا جو افسران جنہوں نے کہا کہ ہم یہ بربریت نہیں کر سکتے, جنہوں نے کہا کہ ہم ریزائن کرتے ہیں, ان کو تو میں ویسے سیلوٹ کرتی ہوں. لیکن میں باقیوں کو آپ کو کہتی ہوں, جب آپ نے ہمارے ورکر کو, مائیں بہنیں نہیں ہیں کیا ان کی مائیں بہنیں نہیں ہیں؟ کیا وہ کسی کے گھر پہ رات کے اندھیروں میں بغیر وارنٹ کے کسی کو جائے نماز سے بیٹھی عورت کو گھسیٹا گیا, کہ ہاتھ لگایا گیا؟ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے؟ یہ کس قسم کا پاکستان ہے؟ یہ محمد علی جناح کا پاکستان ہے؟ یہ علامہ اقبال کا پاکستان ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی پیسفل ڈیموکریٹک جماعت جس نے 1,70,00,000 ووٹ لیا ہے, آپ اس کو پروٹیسٹ کرنے نہیں دیتے, آپ اس کے اوپر لاٹھی چارج کرتے ہیں, آپ اس کے اوپر شیلنگ کرتے ہیں, خواتین کی آپ بے حرمتی کرتے ہیں, آپ سیدھی گولیاں مارتے ہیں, ریاستی دہشت گردی کرتے ہیں. گلو بٹ جو ہے وہ بیٹھ کے میرے سامنے جو ہے وہ جناح ایونیو پہ درخت جلائے گئے, میرے سامنے پولیس کے لوگ ساتھ شامل تھے, میرے سامنے جو ہے وہ گلو بٹ اس کے ساتھ شامل. میں وہاں پہ سیدھی گاڑی سے اتر, میں چیخی, میں نے کہا یہ تم کیوں کرے؟ وہ منہ پہ وہ کر کے وہ وہاں سے بھاگ گئے. کس چیز کو املاک کو انہوں نے نقصان نہیں پہنچایا. خواتین میں دیکھیں وہاں پہ بچے آئے ہوئے تھے, وہاں پہ بزرگ آئے ہوئے تھے, وہ ہمارے کہنے پہ نہیں آئے ہوئے تھے, میں ان کو نہیں لے کر آئی تھی. خان کی کال پہ آئے, وہ خان کی کال پہ آئے تھے, وہ پاکستان سے محبت کے لیے آئے تھے, ایک سروس مین یہاں پہ آئے ہوئے تھے, ریٹائرڈ افسران آئے ہوئے تھے, تمغے لگا کے یہاں پہ ریٹائرڈ افسران آئے تھے, ان کی فیملیز تھیں, بچیاں تھیں, ان کی فیملی تھی. جو بدترین شیلنگ اس کے اوپر ان کے اوپر کی گئی, لڑتے رہے, ایسے لڑتے رہے جیسے ہم کسی ملک کی جو ہیں وہ فوجیں ہیں اور ہم نے کوئی حملہ کیا ہوا ہے. یہ تو بارڈر کے اوپر جو ہے یہ آنسو گیس استعمال ہونے چاہیے تھے, یہ گولیاں تو بارڈر کے اوپر استعمال ہونے چاہیے تھے, یہ ہمارے اوپر کیوں استعمال ہوئے؟ ایکسپائرڈ اور نہتے لوگوں کے اوپر مسلسل دھوئیں کے بادل تھے, زہر کے بادل تھے, سانس نہیں آتی. آپ کی حالت غیر ہو گئی تھی, مجھے پتہ ہے. آپ کی ملیکہ کی ساؤتھ پنجاب سے سب سے پہلے ہمارا کانوائے یہاں پہ نکلا, ہو کا عالم تھا, کیونکہ ملک کو تو کنٹینرز میں بدل دیا گیا تھا. ملک میں تو ایک ہفتے سے پہلے سے ریڈ کر کے لوگوں کو ہراساں کیا گیا تھا, پرچے کیے گئے تھے. اور ایک فتنہ باز عورت, شر پسند عورت جس نے آج تک کونسلر کا الیکشن نہیں لڑا, جو پاکستان کو کھا گئی, جو ضمانت کے اوپر گلوریفائی کر رہی تھی رانا ثناء اللہ کو, گلوریفائی وہ وزیر داخلہ اب خیال سے آنا جی. اور وہ ان کو باقاعدہ پیچھے سے حوصلہ دے رہی تھی, شر پھیلا رہی تھی تاکہ مزید خون خرابہ ہو, تاکہ مزید
میں تو سلوٹ کرتی ہوں جمیل آپ سمیت ان تمام میڈیا کے پرسنل کو جو اس وقت جو غزہ کی پٹی پہ لگتا ہے کھڑے تھے، جو مقبوضہ سر میں کشمیر بے اور ہوش ہو گیا فلسطین تھا. میں پتا کھڑے میری تھے. آپ نے پتہ نہیں ویڈیو دیکھی یا نہیں دیکھی. I faced a tear gas shell ڈائریکٹ لگا مجھے آگے. آپ سب نے اس لیے کہ آپ لوگ تو پروٹیسٹ کو کور کرنے گئے تھے نا, آپ جنگ کے لیے تو نہیں گئے تھے نا, وہاں تو جنگ تھی, یہاں تک لوگوں کے اوپر جنگ تھی, بربریت تھی. لیکن پاکستانی لوگوں کو بھی, ان فیملیز کو بھی سلام کرتی ہوں کہ جنگ میں بھی ایسے لوگ نہیں نکلتے جس طرح پاکستان نکلے رہے اور کھڑے رہے, نکلے رہے, کھڑے رہے, حوصلہ توڑتے تھے, وہ ٹیئر گیسنگ کرتے تھے, شیلنگ کرتے تھے, پکڑتے تھے, مارتے تھے, وہ ڈسپرس ہو جاتے تھے, پھر دوبارہ کلیکٹ ہو جاتے تھے, آدھے گھنٹے میں دوبارہ وہاں پہ ہجوم مجمع لگ جاتا تھا, پھر لوگ آ جاتے تھے. اس میں میں نے بوڑھی عورتوں کو دیکھا, میں نے اس میں بچوں کو دیکھا, وہ بچوں کی ویڈیوز دکھائے نا, اس کا حساب کون دے گا؟ یہ جو مفکر ہے, یہ جو عالم ہے, یہ جو اس ملک کے آبزروینٹ لوگ ہیں, جس ملک کرتے ہیں, اور جو ادارے ہیں, ان کو اس کا جواب تو, ان کی نظر تو ہے نا, جواب تو دینا پڑے گا نا, جواب تو دینا. ایک ایک ویڈیو کے اندر چیزیں محفوظ ہیں, ایک ایک ویڈیو کے حق, اور پاکستان کی جھنڈا اٹھانے والوں کے ساتھ ریاستی دہشت گردی کی گئی. رانا ثناء اللہ کے کہنے کے اوپر, پرائم منسٹر شہباز کے کہنے کے اوپر, حمزہ شہباز کے کہنے کے اوپر, اور مریم نواز کے کہنے کے اوپر, جن کو خود جیل کے اندر ہونا چاہیے, جن کو خود جیل کے اندر ہونا چاہیے. اب تو ان کے اوپر قتل کے مقدمے ہونے چاہیے, کیونکہ انہوں نے 5 لوگوں کو قتل کروایا ہے. اچھا, میں زرتاج گل وزیر اور پاکستان کے ان تمام خواتین, ظاہر ہے کہ بڑا امپورٹنٹ یہ معاملہ ہے. زرتاج گل وزیر پاکستان کی, یعنی پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت کی واحد الیکٹڈ خاتون رکن قومی اسمبلی اور وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی تھی, جس منسٹری کا آج تک کوئی نام و نشان نہیں تھا. تو پاکستان کی وہ خاتون جو امپاورڈ ہونا چاہتی ہے, جو واقعتاً صنف آہن ہے, اس کے ساتھ اگر بغیر کسی وائلنس کے وہ احتجاج کرنے کے لیے نکلتی ہیں اور ڈائریکٹ ان کے اوپر شیل فائر کیے جاتے ہیں, تو یہ المیہ ہے, یہ افسوسناک واقعہ ہے, یہ لمحہ فکریہ ہے تمام قوم کے لیے. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہمیں امپاورڈ ویمن چاہیے, ہمیں پڑھی لکھی ماں چاہیے, پڑھی لکھی بہن چاہیے, اور دوسری طرف جب آپ ان کو برہنہ پا یا برہنہ سر کر کے سڑکوں کے اوپر بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں, تو آپ کون سے ملک کی حکومت یا ریاست چلا رہے ہیں, اور آپ دنیا کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ تو اس کیفیت کے اندر میرے اندر کا صحافی سائیڈ پہ ہے, لیکن میرے اندر کا انسان, بھائی, سر پہ ہاتھ رکھنے والا اور شفقت رکھنے والا دوست, وہ شاید فرنٹ پہ رہے گا. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو کیا, جو کچھ اس وقت روڈز کے اوپر ہوا, اگر وائلنس یا ریٹیلیشن تھی تو اس کے ہینڈلنگ کے 10 اور طریقہ کار ہو سکتے تھے. زرتاج, آپ کے اوپر مقدمات بھی ہوئے ہیں؟ میرے جتنے بھی ورکرز تھے, پہلے ان کو اٹھایا گیا, پھر ہماری جو لائرز کی ٹیم تھی, اسد عمر صاحب نے بہت اچھا ہینڈل کیا تھا, سام نمبر ہمیں دیے ہوئے تھے, ہم نے ان کے ذریعے ان کی بیل کروائی, ٹارچر میں ان کو رکھا گیا, ہم نے ان کی بیل کروائی, کچھ ہمارے واپس آ گئے جیلوں کے اندر سے, اور جو ہم پیچھے بچ گئے ہیں اس میں ہر ایک کے اوپر یہ لوگ ایسے دہشت گردی کے پرچے کر رہے ہیں کہ جس کا کوئی انسانی سر پاؤں نہیں ہے, جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے, جو جہاں پہ موجود بھی نہیں تھا, یہ جہاں پہ موجود تھا. یعنی حق کی آواز بلند کرنا, پاکستان کا جھنڈا بلند کرنا, پاکستان کی آزادی اور خود مختاری اور سالمیت کی جنگ لڑنا, امپورٹڈ حکومت کے خلاف, بیرونی سازشوں کے خلاف. اور آج تو شاید آپ نے ورلڈ اکنامک فورم پہ دیکھا ہو نا, اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ رجیم چینج کیوں ہوئی ہے, کہ اسرائیلی صدر نے یہ ایکسیپٹ کیا کہ پاکستان کا وفد جو ہے وہ مجھے ملا, اور انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ یہ اسرائیل کو تسلیم کریں گے. میرا اب سوال ہے, میرا ان تمام پارٹیوں سے سوال ہے کہ جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ, اور عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہتے تھے, اور عمران خان نے اس کے خلاف کہا تھا کہ ہم کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے جب تک, جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پالیسی تھی کہ جب تک فلسطین کو ان کی جگہ نہیں مل جاتی. مجھے آپ بتائیں کہ اسرائیلی صدر خود کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا وفد آیا, یہ مریم کی ماں کے لوگ اس کے اوپر شامل تھے. اب میرا ایلو سے سوال ہے کہ اب پاکستان کی سالمیت کا سودا کیسے آپ ہونے دے رہے ہیں؟ آپ سوال کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ فیسیلیٹیٹر کون ہے؟ فیسیلیٹیٹر کون ہے؟ پھر اسی طریقے سے اگر رشیا کے ساتھ جو ہے ہماری گندم سستی آ سکتی تھی, آج آپ کو پتہ ہے جمیل 20 kg کا جو 850 روپے کا ہمارے ہاں آٹے کا تھیلا ملتا تھا, وہ 1700 پہ کے اندر پہنچ گیا ہے, تقریباً ٹرپل ہو گئی ہے, ٹرپل ہو گیا, 200 روپے سے زیادہ ڈالر پہ پہنچ گیا. کدھر ہے اب 21 کا سال میں 30 روپے تو انہوں نے پیٹرول جو ہے
وہ ایک جھٹکے میں بڑھا دیا. ایک جھٹکے کے اندر ہم 3 روپے بھی نہیں بڑھاتے تھے, ہم نے تو الٹا سب چیزوں کو سبسیڈائز کیا تھا. آج وہ کدھر ہے؟ میرا تو سوال یہ ہے نا کہ جو پرائم منسٹر کہتا تھا, اسماعیل صاحب نے ایک اور چیز بول دی ہے, انہوں نے کہا مزید پرائسز بڑھیں گی پیٹرول کے, اپنے ذہن میں رکھیں. تو وہ 250 پہ لے جائیں گے. پرائم منسٹر نے کہا تھا نا کہ اپنے کپڑے بیچ کے جو ہے وہ مہنگائی کو کم کروں گا, تو اپنے کپڑے بیچے کب بیچے گا؟ سب کے اتروا رہے ہیں, سب کے اتروا رہے ہیں کپڑے نا. تو اس وقت تو حملہ آور ہے نا یہ حکومت, امپورٹڈ حکومت حملہ آور ہے. خواتین پہ حملہ آور ہے, بچوں کے اوپر حملہ آور ہے, خاندانوں کے اوپر حملہ آور ہے, حق کی آواز بلند کرنے والوں پہ حملہ آور ہے, سوشل میڈیا کے بچوں کے اوپر حملہ آور ہے. آپ جو میڈیا کے پرسنل ہیں ان کے اوپر جو ہے, جو لوگ اس کی حق کی آواز اٹھاتے یا کوریج کرتے ہیں, ان کے اوپر حملہ آور ہے. اور اب جو یہ بدترین مہنگائی انہوں نے تحفے میں دی, اسرائیل کو یہ تسلیم کرنے جا رہے ہیں. ہمیں تو جواب چاہیے نا, ہمیں تو یہ جواب چاہیے. نیب کے قانون کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں, اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے حق کو انہوں نے محروم کر دیا ہے, انہوں نے ختم کر دیا ہے. یہ کون سے رجیم چینج کے انہوں نے سودے کیے تھے؟ ہمیں تو یہ سارے سوال ان سے پوچھنے ہیں. اور کب تک جمیل, کب تک یہ چھپیں گے؟ مجھے آپ سے بڑا امپورٹنٹ سوال کرنا ہے. آپ لوگ دوبارہ سے, کیونکہ کل آپ لوگوں کی میٹنگ بھی خان صاحب سے ہوئی ہے اور کل ہماری بھی میٹنگ خان صاحب سے ہوئی ہے. کل 1 بجے ہماری, 1 سے 3 تک ہماری تھی, اس کے بعد آپ لوگوں کی تھی. تو کور کمیٹی کی کیا ڈیسائیڈ ہوا ہے؟ دوبارہ لانگ مارچ کی طرف جا رہے ہیں اور یا دھرنے کی طرف جا رہے ہیں, یا ابھی ویٹ اینڈ سی کی پالیسی ہوگی؟ ویٹ اینڈ سی تو نہیں ہے نا. دیکھیں, اس امپورٹڈ حکومت کے پاس اور اس امپورٹڈ پرائم منسٹر کے پاس جو ہے, اور جو مرغی چور ہے حمزہ شہباز, اس کے پاس اس وقت کوئی قانونی, اخلاقی, آئینی جواز تو نہیں ہے نا. کیونکہ جو عوامی مینڈیٹ ہے 155 سیٹوں کا, وہ تو ہمارے پاس ہے, ان کے پاس تو نہیں ہے. ان کو تو زبردستی بٹھایا گیا ہے. تو ان کے خلاف تو ہماری جنگ جاری رہے گی. عوام ہمارے ساتھ ہے. جب پرائم منسٹر عمران خان ہمیں بلائیں گے, ہم بار بار یہاں پہ آئیں گے. جب تک کتنے بھی شیل چل جائے, جی جتنے بھی شیل چل جائے, جتنے بھی ریاست, لیکن اب ریاست دہشت گردی کا ہم جواب دیں گے. اگر یہ خواتین کی عزت کے اوپر وردی والے, یہ جو پولیس والے ہاتھ ڈالیں گے, ان کے ہاتھوں یہ ہرغمال ہوں گے, تو جواب بھی ملے گا. اب ریٹیلیٹ کریں گے آپ, یہ ہم ریٹیلیٹ کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہماری چادر اور 4 دیواری کو پامال کریں. آپ ہمارے جھنڈا اٹھانے والوں کو, پاکستان کے جھنڈا اٹھانے والوں کو آپ جیلوں کی نظر کریں, سیدھی گولیاں مارے. اس کا جواب ملے گا. ہم نے پہلی دفعہ برداشت کیا, دوبارہ برداشت نہیں کریں گے جب تک کہ آئینی فیصلہ نہیں ہو جاتا کہ قوم کو نئے مینڈیٹ کے ساتھ الیکشن کا فیصلہ نہیں ہو جاتا. ہم بار بار یہاں پہ آئیں گے. ویری رائٹ. محترمہ زرتاج گل وزیر صاحبہ, سابق وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی, پاکستان تحریک انصاف کی بڑی وائبرنٹ اور سیزنڈ پولیٹیشین. انہوں نے بڑا سفر کیا ہے. 20 سے 25 کے درمیان ان کو نہ صرف ہیرس کیا گیا, بلکہ پھر جس دن لانگ مارچ تھا اس دن مرد پولیس اہلکاروں نے ان سمیت تمام خواتین پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو ہیرس کیا, بالوں سے پکڑا, سر سے دوپٹہ اتارا, شیلنگ کی, اور کسی کو شرم نہیں آئی. آپ ضرور رٹ استعمال کریں ریاست کی, لیکن اس کے خلاف جس کے ہاتھ میں کوئی ویپن ہو, نہتے خواتین اور بچوں اور صحافیوں کے خلاف تو نہ استعمال کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.